الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. عزیز ساتھیوں، ہمارے روزے کے مسائل چل رہے تھے تو اب اس میں یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ بھئی کون لوگ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، یعنی کون لوگ روزہ نہیں رکھ سکتے. تو قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، کہ تم میں سے جو شخص بھی مریض ہو اور وہ سفر کے اندر ہو تو پھر اس کو روزہ چھوڑنے کی گنجائش ہے، پھر وہ دوسرے دنوں کے اندر اس کی قضا کر لے. اب قرآن کریم کی اس آیت کے اندر دو لوگوں کو روزہ نہ رکھنے کی گنجائش دی ہے. نمبر ایک مریض. اب مریض عام مرض جو ہے بھئی چھوٹا سا سر درد ہے، ہلکا سا بخار ہے، پیٹ میں گیس ہے، یہ جو چھوٹے مرض ہے ان مرضوں کے اندر شریعت نے روزہ چھوڑنے کی گنجائش نہیں دی ہے، بلکہ ایسا مرض کہ اگر اس کے اندر اس نے روزہ رکھا تو اس کو ناقابل برداشت تکلیف ہوگی، یا اگر وہ روزہ رکھے گا تو اس کا وہ مرض بڑھ جائے گا. تو اس مرض کے اندر روزہ نہ رکھنے کی شریعت نے اجازت دی ہے کہ بھئی اس کے اندر روزہ نہ رکھے، اور جب اس کا وہ مرض ختم ہو جائے اور اس کے اندر طاقت آ جائے، اس کو قوت مل جائے تو پھر اس کی قضا کرنا واجب ہے، یعنی فرض ہے. اور دوسرا جو قرآن کریم کی اس آیت کے اندر جس کو روزہ نہ رکھنے کی گنجائش دی ہے وہ ہے مسافر. اب مسافر بھی عام سفر اور عام سفر کرنے والے کو شریعت نے اجازت نہیں دی ہے کہ بھئی 5-10 کلومیٹر دور گیا یا اپنے کھیت پر گیا تو وہ بھی روزہ نہ رکھے، بلکہ سفر سے مراد سفر شرعی ہے. اور سفر شرعی کسے کہتے ہیں؟ اصل تو سفر شرعی یہ ہے کہ بھئی آدمی درمیانی رفتار میں اگر 3 دن تک چلے تو جہاں تک وہ 3 دن تک پہنچتا ہے وہ سفر شرعی کہلاتی ہے. لیکن علماء نے اور فقہاء نے آج کل کے کلومیٹر کے حساب سے اس کو متعین کیا ہے، اس کو بتلایا ہے، اور وہ ہے 45 میل، جس کا کلومیٹر 82 کلومیٹر 296 میٹر بنتا ہے. اور ایک قول آپ نے سنا ہوگا، علماء حضرات یہاں پر بیٹھے ہیں، 77.5 کلومیٹر کا. تو جو 77.5 کلومیٹر جو بیان کیا جاتا ہے وہ میل شرعی کے اعتبار سے نہیں ہے بلکہ میل انگریزی کے اعتبار سے. اور شریعت کے اندر جو اعتبار کیا گیا ہے وہ میل شرعی کا کیا گیا ہے. اس لیے میل شرعی کے اعتبار سے کلومیٹر کی جو مقدار بنتی ہے وہ 82 کلومیٹر اور اس سے کچھ زائد یعنی 296 میٹر کی مقدار بنتی ہے. اگر اس مقدار میں آدمی سفر کرے تو پھر شریعت کے اندر اس کو گنجائش ہے کہ بھئی وہ روزہ نہ رکھے. لیکن اگر وہ روزہ رکھ لے پھر بھی اس میں کوئی حرج نہیں ہے. صحابہ فرماتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ کننا نسافر مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کیا کرتے تھے تو ہم میں سے جو روزہ دار ہیں وہ بغیر جو روزہ نہیں رکھتے تھے ان پر کوئی عیب نہیں سمجھتے تھے، اور جو روزہ نہ رکھتے تھے وہ روزہ رکھنے والوں پر بھی کوئی عیب نہ سمجھتے تھے. اسی طریقے سے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ کننا نسافر مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کیا کرتے تھے اور گرمی کا سخت سفر ہوتا تھا. اتنی گرمی ہوتی تھی کہ آدمی گرمی کی وجہ سے اپنے سر پر ہاتھ رکھا کرتا تھا تاکہ گرمی سے بچ جائے. تو اس میں ہم میں سے کوئی بھی روزہ نہیں رکھتا تھا سوائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے اور ابن رواحہ بھی روزہ رکھتے تھے. یہ جو روایت میں سنا رہا ہوں اس کے اندر یہ بات ہے. تو اس لیے سفر کے اندر روزہ رکھنے کی گنجائش ہے، لیکن اگر کوئی شخص روزہ رکھ لے کہ اس کو سہولت کے ساتھ وہ روزہ رکھ سکتا ہو، اس کو کوئی زیادہ تکلیف نہ ہو تو وہ سفر کے اندر بھی روزہ رکھ سکتا ہے. تو میرے عزیز ساتھیوں، اور ایک بات یہ بھی قابل غور ہے کہ بھئی اگر اس نے کہیں کا سفر کیا پھر وہ کسی جگہ جا کر ٹھہرا اور وہ اس نے وہاں پر 15 دن سے زائد کی 15 دن کی یا 15 دن سے زائد کی نیت کر لی تو اب وہ سفر کے اندر نہیں ہے، اب اس کو روزہ رکھنا ضروری ہے. لیکن اگر 15 دن سے کم کی اس نے نیت کی ہے
یا وہ کسی ایک جگہ پر 15 دن سے کم نہیں ٹھہر رہا ہے، بھئی 2 دن یہاں ٹھہر رہا ہے، پھر 5 دن وہاں ٹھہر رہا ہے، پھر 3 دن وہاں ٹھہر رہا ہے، تو اس کو بھی روزہ نہ رکھنے کی گنجائش ہے۔ اور اس کے علاوہ بہت سارے لوگوں کو فقہا نے بیان کیا ہے، اس کو انشاءاللہ آئندہ کل بیان کیا جائے گا۔ اور دوسری بات، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل سمجھنا ہے۔ اب جب ہم مسجد میں آ گئے اور ہم نماز ادا کر لی تو میرے ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ بھئی نماز کے بعد جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں پہلے ان کو بیان کر دیا جائے، پھر صبح کی دعائیں بیان کی جائیں گی انشاءاللہ۔ میرے عزیز ساتھیوں، مسلم اور سنن اربعہ یعنی ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاکرام۔ اور ایک روایت میں تبارکت ذا الجلال والاکرام یا نہیں ہے، یعنی حضرت ثوبان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیرتے تھے تو 3 مرتبہ استغفار پڑھتے تھے۔ حضرت اوزاعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ استغفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے پڑھتے تھے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، پھر آگے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، اور ایک روایت میں یا نہیں ہے تو تبارکت ذا الجلال والاکرام، دونوں طریقے سے پڑھ سکتے ہیں، جس کا ترجمہ یہ کہ استغفر اللہ، اے اللہ میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، اور اگر آگے کوئی بڑھا ہے من کل ذنب واتوب الیہ تو گناہوں سے معافی چاہتا ہوں، اور اللہم انت السلام، اے اللہ آپ کا نام سلام ہے، ومنک السلام تبارکت ذا الجلال والاکرام، اور سلامتی یعنی عافیت بھی آپ ہی کی طرف سے ملتی ہے، اور آپ کی ذات ببرکت اور بڑی جلال والی اور اکرام یعنی احسان والی ہے۔ اب ایک سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ بھئی استغفر اللہ تو اس وقت پڑھا جاتا ہے جب گناہ ہو جائے، ہمارے ذہن میں یہی ہے کہ بھئی استغفر اللہ اس وقت پڑھا جاتا ہے جب کوئی گناہ ہو جائے، تو نماز کا تو ہم نے اچھا کام کیا، تو پھر استغفر اللہ پڑھنے کی یہاں تعلیم کیوں دی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بھئی ہم نے کام تو اچھا کیا ہے اور ہم نے نماز پڑھی ہے، لیکن ہماری نماز یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے لائق نہیں ہے، یعنی ہماری نماز اتنے اعلیٰ نہیں ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے مطابق ہو، اس لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ جو کچھ اس میں غلطی ہوئی ہے اس کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے، ستاری فرما دے، اور اس نماز کو قبول فرما کر مغفرت کا اور بخشش کا اور نجات کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا